ایک بادشاہ نے اعلان کیا اپنے ملک میں کہ جو جھوٹ بولے 5 دینار جرمانہ. جب ہر آدمی دوسرے سے ڈر کے کوئی گیا ہی نہیں، بادشاہ تھا بندہ ہی نہ ہوئے، میں کوئی جھوٹ شوٹ مارا تھا، پتہ چلے 5 دینار جرمانہ. تو بادشاہ اور وزیر پیس بدل کے محلے میں گھوم رہے ہیں. ایک تاجر کے پاس گئے، چائے شائے پی اس سے. کتنی عمر ہے؟ تاجر نے کہا 20 سال عمر ہے. مال کتنا رکھتے ہو؟ 70,000 دینار پڑے ہوئے ہیں. بچے کتنے؟ کہا ایک ہی بچہ ہے. بادشاہ جب پلٹ کے گیا تو اس کی ذرا انویسٹیگیشن کرائی تو پتہ چلا کہ اس نے غلط بیانی کی ہے. بادشاہ نے بلایا اپنے پاس، کہا جھوٹ بولا ہے. تو نے کہا تیری عمر 20 سال ہے، تیری عمر 35 سال ہے. تو نے کہا 70,000 ہے، 70,000 سے بہت زیادہ ہے تیرے پاس مال. تو نے کہا میرا ایک بچہ ہے، تیرے تو 5 بچے ہیں. وزیر کو کہا لگاؤ 15 دینار جرمانہ اس کے اوپر. کہا میں اب بھی وہی سوال پوچھتا ہوں، وہی جواب دیے جو پہلے دیے تھے. بادشاہ کہتا بڑا عجیب آدمی ہے، منہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. کہا حضور 20 سال عمر اس لیے بتائیے کہ جب سے میں نے ایمانداری سے زندگی گزارنی شروع کی ہے نا، وہ 20 سال کی ہے. میری عمر واقعی 20 سال ہے. 70,000 جو دینار میں نے کہا ہے نا کہ میرے 70,000 دینار، وہی 70,000 دینار وہ میں نے مسجد کی تعمیر میں لگائے تھے. میں اس کو اپنا مال وہی سمجھتا ہوں، باقی مال میرا کوئی نہیں ہے. اور جو 5 بچے میں نے کہے نا، میرا ایک ہی بچہ ہے. 4 بد اخلاق ہیں، میں ان کو اپنا بچہ ہی نہیں مانتا. میرا ایک با اخلاق بچہ ہے، میں اس کو اپنا بچہ مانتا ہوں. تو بادشاہ بھی خوش ہوتا ہے کہ واقعی وقت وہی ہے جو ایمانداری میں گزرے، مال وہی ہے جو اللہ کے راستے میں لگے، اولاد وہی ہے آپ کی جس کی آپ تربیت اچھی کریں. تو پیغام ہی یہی ہے آخری اس مثال سے کہ اپنا وقت اللہ کے لیے، اپنا مال اللہ کے لیے، اور اپنی آنے والی نسل، اپنی اولاد اس پر محنت کرے تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور جو اس پر پورا اترا وہی کامیاب ہو گیا.